دون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم وعداوتهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بابا زبن صلوات. مومنین، اللہ رب العزت اپنے لارب و بیب کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. متقین کے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں. مجھ سے پہلے مولانا شفیق صاحب آپ کی خدمت میں پڑھ رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے. وہ فرما رہے تھے اسی آیات کے بارے میں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے. آگے فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی لمبائی چوڑائی اور اس کا جو جنت جتنی بڑی ہے وہ آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے سجائی گئی ہے. جنت کن کے لیے سجائی ہے؟ متقین کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ آج کی مناسبت سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جس معصوم کے نسبت سے مجلس ہو اسی معصوم کا شان بیان کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے سجائی گئی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ متقین کون ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ متقین کے صفات اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ انفاق کرنے والے ہوں گے چھپا کے اور ظاہر طور پر. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے پر قابو پانے والا ہوتا ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. مومنین، اس آیات کے ضمن میں تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو اس آیات پر مکمل طور پر اتریں. آپ تاریخ انسانیت میں دیکھیں تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ہستی نظر آتا ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سجائی گئی تھی. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں تھے اس وقت ملعون نے امام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے، امام کو قتل کرنے کے لیے اس نے ایک عورت کو وہاں پر بھیجا تاکہ امام علیہ السلام کو کسی بہانے سے امام کو شہید کیا جائے. فاحشہ عورت تھی، وہاں پر چلی گئی. جب امام کی خدمت میں وہ پہنچی، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو واپس چلی جا. میرے اللہ کافی، تو واپس چلی جا. اس عورت نے جب یہ سن لیا، امام نے اس کی طرف رخ ہی نہیں کیا، وہ واپس چلی آئی. بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت،
وہ کہتا ہے کہ چلی جا یہاں سے، میں واپس چلے آئی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ واپس جاؤ، میں کہتا ہوں واپس چلی جاؤ اور وہاں پر رہو، اس قیدی کو بتاؤ ہماری مرضی ہے، ہم ایک قید خانے میں 2 قیدی کو رکھنا چاہتے ہیں، ایک تم قیدی اور ایک میں قیدی، اور ان کو بتاؤ کہ تم دونوں نے رہنا ہے ایک ہی زندان میں۔ وہ عورت واپس آئی اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہی کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ان کی مرضی ہے، ایک زندان میں وہ 2 قیدیوں کو رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور امام علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف رہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے کسی کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو کہ موسیٰ کاظم نے اس عورت کی طرف دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیا ہے تو ان کو پکڑ کر لے آؤ، ہم ان کو شہید کر لیتے ہیں۔ اس عورت سے پوچھ لو وہ شخص جب دیکھنے کے لیے گیا تو کیا نظر آیا؟ وہی عورت جو فاحشہ تھی، زندان میں سجدہ ریز ہو کر کہہ رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکہ، وہی عورت کہہ رہی ہے سبوح قدوس۔ وہ واپس آتا ہے، واپس آ کے بادشاہ سے کہتا ہے آپ نے جس کو بہکانے کے لیے اس عورت کو بھیجا تھا، وہی عورت سجدہ میں جا کر کہہ رہی ہے سبوح قدوس، ان کی تسبیح کر رہی ہے۔ کہا بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ، میرے پاس بلاؤ۔ اس عورت کو بلایا گیا، کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم سجدہ ریز کیوں ہو گئی؟ اس فاحشہ عورت نے کہا بادشاہ سلامت، جب تم نے مجھے بھیجا تھا تو میں فاحشہ تھی، اب میں فاحشہ نہیں، اب میں عابدہ بن کر آئی ہوں۔ اس شخص نے مجھے عابدہ بنایا ہے۔ کہا کہ کیا تم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ مومنین امام سے محبت رکھنے والے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے، ذرا سن لے، جنت ان کے لیے سجائی گئی ہے۔ جنت تو ان کی نظر میں کوئی خاص اہمیت، جنت کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے۔ مولا متقین امیر المومنین کا فرمان مجھے یاد آیا، مولا فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا۔ توجہ فرمائے گا، خدایا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، یہ عبادت نہیں تجارت ہے، نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، یہ عبادت نہیں غلامی ہے، بل وجدتک اہلا لعبادتک، خدایا علی نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، فعبدتک، پھر علی نے تیری عبادت کی ہے۔ اسی علی کا بیٹا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جنت کی لالچ نہیں۔ وہ فاحشہ عورت کہتی ہے بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، جب میں وہاں گئی میں انتظار میں، توجہ فرمائے گا، میں انتظار میں تھی یہ کب میری طرف رخ کریں، میں انتظار میں تھی، وہ عبادت الہی میں مصروف تھے، وہ تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، اسی اثنا میں اس نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا، جب میں نے اس طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ جنت کھل کے سامنے آ گئی، اور میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حور و غلمان ہے، ہاتھوں میں آب کوثر کے جام لیے کھڑی ہے حور، اور کہہ رہی ہے اے عورت ادھر کیوں آئی ہے؟ کہا کہ بادشاہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں اس کو گمراہ کروں، میں اس کو اپنی طرف متوجہ کرا لوں۔ حوروں نے مجھے کہا اے عورت تم کیا اس کو اپنی طرف مائل کرو گے؟ یہ وہ ہے، ہم کب سے انتظار میں ہیں، اس نے ہماری طرف رخ نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ مومنہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے، امام کے معجزات و کرامت بہت زیادہ ہے۔ امام علیہ السلام کا ایک خاص امام کا شیعہ تھا، وزیر علی ابن یقطین، آپ نے نام سنا ہوگا۔ امام علیہ السلام کو اپنے چاہنے والوں سے کس قدر محبت ہے۔ علی ابن یقطین نے جب مولا سے کہا نا کہ مولا میں اس ظالم و جابر کی اس کی حکومت میں نوکری نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائے گا مومنین، پوری دنیا نوکری کے تلاش میں ہے، پوری دنیا نوکری کے تلاش میں ہے، اور علی ابن یقطین اس وقت کا وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم کہہ رہا ہے علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے، ائمہ معصومین کا شیعہ ایسا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ مولا میں اس کی نوکری نہیں کرنا چاہتا ہوں۔
میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ توجہ فرمائے گا مومنین، امام کا جملہ سنے گا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے والوں میں سے خاص بندوں کو چن لیا ہے کہ وہ ظالموں کے درمیان رہ کر ہمارے شؤون کی حفاظت کرے، ظالم کے درمیان رہ کر مظلوموں کی حمایت کرے۔ اے علی ابن یقین، تم ان بندوں میں سے ایک ہو، تم ہمارے چاہنے والوں میں سے ایک ہو، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں تم نیک ہو۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم امام کے ہیں، بلکہ امام کہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ امام علیہ السلام کہ تم نیک ہو، تم اچھا ہو، لیکن تم وہاں پر رہو، تیری وجہ سے ہمارے بہت سارے مومنین کی مشکلات آسان ہو رہا ہے۔ وہی علی ابن یقین بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بار ان کے پاس ابراہیم جمال آیا، اون چرانے والا، توجہ فرما رہے ہیں، اون چرانے والا، اون کا مالک نہیں تھا بلکہ چرواہا تھا، مزدوری پہ اونٹیں چراتا تھا۔ وہ آیا علی ابن یقین کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، دق الباب کیا تو کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں ابراہیم جمال ہوں، کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ علی ابن یقین نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، واپس جاؤ۔ وہ واپس چلا گیا۔ علی ابن یقین زیارت کے لیے مدینہ آیا، اور مدینہ میں پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے امام کے دولت سرا لے آئے۔ تو امام علیہ السلام کا دق الباب کیا اس نے، امام نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ کہا کہ علی ابن یقین ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علی ابن یقین جس کے پاس ہمارے شؤون کے لیے ٹائم نہیں، جس کے پاس ہمارے شؤون کے لیے ٹائم نہیں، تیرے پاس میرے شیعہ کے لیے ٹائم نہیں، تو اے علی ابن یقین سن لے، میرے پاس بھی تیرے لیے ٹائم نہیں، میں موسیٰ بن جعفر کے پاس تیرے لیے کوئی ٹائم نہیں، واپس جاؤ۔ اس کو اپنے غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی نہ کرنا یہ کمال نہیں، غلطی کرنے کے بعد اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ علی ابن یقین نے کہا کہ مولا مجھے احساس ہو گیا ہے، مولا میں جا کے ابراہیم جمال سے میں معافی مانگتا ہوں، لیکن مولا میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، تو نے ناراض اس کو کیا ہے، معافی مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو ناراض کیا ہے، جا کے اس سے معافی مانگ لو۔ اس نے کہا کہ مولا میں اس سے معافی مانگوں گا ضرور، لیکن مولا میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا، اتنی دور ہے، میں جب جاؤں اور اس سے معافی مانگوں واپس آؤں کئی دن لگ جائے گا، مولا مجھے یہ گوارا نہیں اتنے دن آپ ناراض رہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں، مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش ہو، میں جا کے اس سے معافی مانگ لوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن یقین اگر تجھے احساس ہو گیا ہے تو جاؤ، تجھے بیچنا میرا کام ہے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، جاؤ یہاں سے جاؤ، بقی میں جاؤ، وہاں پر ایک اونٹ تیار ہوگا، وہاں پر تم سوار ہو جاؤ اور چلا جاؤ، اور پھر جلدی واپس آ جانا۔ وہ چلا گیا، وہاں پر وہ سوار ہو گیا۔ میں جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد پڑھنے والوں کے لیے جو ہے وہ ٹائم بچ جائیں۔ علی بن یقین چلا گیا اور وہاں پر جا کے بس کچھ لہجوں کے بعد وہاں پہنچا ابراہیم جمال کے دروازے پہ، توجہ میری طرف رکھے گا۔ وہاں پر پہنچ کر اس نے دق الباب کیا، ابراہیم جمال کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابراہیم جمال نے کہا کون ہے؟ کہا کہ میں علی بن یقین ہوں۔ کہا وزیر اعظم؟ ہاں میں وہی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ میرے دروازے پہ، وزیر اعظم میرے دروازے پہ آئے ہیں۔ علی بن یقین نے کہا کہ ہاں تجھ سے کوئی غلطی نہیں، غلطی مجھ سے ہو گئی، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، علی بن یقین نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اس دن میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا، مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، غریب ان کے لیے ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ کہا کہ نہیں تو نے مجھے معاف کرنا ہے اور دل سے معاف کرنا ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے میرے وقت کا امام مجھ سے ناراض ہے، تم مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم جمال نے کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔
اب علی ابن یقطین کہتا ہے نہیں مجھے ایسی معافی نہیں چاہیے، میں امام کو کیا دکھاؤں، میں امام کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ابراہیم جمال کہتے کیا چاہتے ہو آپ؟ علی ابن یقطین وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں اپنے منہ کو نیچے رکھتا ہوں، تو اپنے پاؤں کے خاک کو میرے چہرے پہ رکھ لو تاکہ میں جا کے امام کو دکھا سکوں مولا ابراہیم جمال نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ امام کے چاہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں، تم جب تک ایسا نہیں کرو گے میں نہیں جاؤں گا۔ ابراہیم جمال نے مجبوراً ایسا کر لیا۔ علی ابن یقطین کچھ لحظوں کے بعد پھر امام کے دروازے پہ پہنچا، اور اس وقت امام علیہ السلام، جب شیعہ ایسا ہو تو امام علیہ السلام خود اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب واپس آیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کے دروازے پہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے دروازے پہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اور امام نے فرمایا اے علی ابن یقطین، اے علی ابن یقطین، ایک بات کی ضمانت تم دو، 3 باتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تم ضمانت دو کہ ہمارا کوئی شیعہ، کوئی چاہنے والا تیرے پاس آ جائیں تو اس کا اکرام کرے گا، اس کا احترام کرے گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں تم کسی کی تلوار سے قتل نہیں ہوگا، تم قیدی نہیں بنایا جائے گا، اور تجھے بے نحق تیرے رزق و روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ مومنین، ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ لوگوں نے اماموں سے حق کو چھین لیا، لیکن اس بات کے خود معترف ہے۔ ہارون رشید نے جب امام کو بلایا نا اپنے دربار میں، امام اس نے سب کو بتایا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ آخری جملہ پھر میں اجازت چاہوں گا۔ ہارون رشید نے سب کو بلایا اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، تو اس نے سب کو کہا کہ ایک ایسا بندہ آ رہا ہے، کوئی اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا، کسی نے اس کو جگہ نہیں دینا۔ لیکن امام علیہ السلام جب تشریف لے آئے، ہارون رشید خود اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنے جگہ اپنے پاس سے بٹھا دیا۔ امام علیہ السلام تشریف رکھے، اور جب امام جانے لگے اس نے اپنے بیٹے مامون سے کہا کہ جاؤ، جا کے لگام پکڑ کے ان کو سوار کراؤ۔ اب امام کو عزت و احترام سے واپس کر دیا۔ مامون نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ کون ہے جس کا آپ نے احترام کیا؟ بادشاہ وقت، امیر المومنین، اس وقت بادشاہ کو امیر المومنین کہتا تھا۔ وہ بیٹا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ آپ امیر المومنین، آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئی، وہ کون ہے؟ اور آپ نے مجھے حکم دیا اس کے لگام کو پکڑ کے ان کو سوار کراؤ۔ کہا کہ بیٹا یہ وقت کا امام ہے، یہ وقت کا امام ہے، یہ جانشین رسول ہے، زمین پر رسول خدا کا اس وقت خلیفہ ہے۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ بابا تو پھر آپ کون ہے؟ تو پھر آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نے خلافت کو غصب کیا ہوا ہے، حقیقت میں خلافت کا حقدار یہی ہے، میں نے غصب کیا ہوا ہے۔ بیٹا سن لو، اگر خلافت کے معاملے میں تم بھی اگر میرے سامنے آیا تو میں تیرا بھی سر قلم کر دوں گا۔ خلافت کے لیے لوگوں نے اماموں سے حق کو چھین لیا۔ ہمارے امام کی حکومت کل بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت تھی، آج بھی لوگوں کے دلوں پر امام کی حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ہم امام کو یاد کرتے ہیں، امام کو روتے ہیں، امام پر ماتم کرتے ہیں، امام کے لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام کی حکومت ہے ہمارے دلوں میں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ قیامت والے دن امام ہماری شفاعت کریں گے۔ مومنین، ساتویں امام کی مصائب آخر ذاکر پڑھیں گے۔ میں مختصر کر کے آپ کو یہ جو ایام ہے، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب تیاری کی نا، مدینہ سے نکلنے کی تیاری کی، تیاری مکمل ہو گئی تو مولا حسین علیہ السلام حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے اور کہا کہ امی خدا حافظ میں سفر میں جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسین کہاں جانا چاہتے ہو؟
مولا حسین نے کہا کہ اماں میں سفر میں جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسین دنیا کے جس کونے میں چاہے چلا جا لیکن عراق نہیں جانا۔ مولا حسین نے فرمایا کہ اماں کیوں نہ جاؤں؟ کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا، حسین عراق نہ جانا۔ مولا حسین نے فرمایا اماں میں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں اماں، جب تک میں عراق نہ جاؤں نا نانا کا دین نہیں بچتا۔ مولا حسین نے فرمایا کہ اماں میں جانتا ہوں، اگر آپ اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہو نا اماں میرے قریب آؤ۔ مولا حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان سے حضرت ام سلمہ کو دکھانا شروع کر لیا۔ اماں اگر دیکھنا چاہے تو دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے علی اکبر کو مرچی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عباس کے بازو کٹیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علی اصغر کے گلے میں تیر لگیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا سینہ ہوگا شبر ملون سوار ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بآواز بلند تر صلوات پڑھو۔ مومنین کرام، ابھی آپ کے سامنے جناب مولانا رابن نواز عسکری صاحب اور ان کے بعد جناب مولانا خضر عباس آف میلسی وہ خطاب فرمائیں گے۔ جناب مولانا رابن نواز عسکری صاحب۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔